ابتدائی کیبنوں میں 2 سے زیادہ افراد موجود پا کر نوبارد کی نگاہوں میں مایوسی کے سائے گہرے ہونے لگے۔ اس دوران وہ کچھ خوفزدہ سی نظروں سے ہوٹل کے بیرونی دروازے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر جانے کیا سوچ کر وہ مراد کے کیبن میں جلدی سے داخل ہوا اور ایکسکیوز می کہتا ہوا مراد کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس حرکت سے مراد اور بانو نے بری طرح تاؤ کھایا تھا۔ ان دونوں کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں، مگر اس سے قبل کہ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرتے ہوٹل کا بیرونی دروازہ زوردار آواز کے ساتھ دوبارہ کھلا اور 4 ہٹے کٹے افراد اندر داخل ہوئے۔ وہ شکل ہی سے چھٹے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے متلاشی نظروں سے حال کا جائزہ لیا اور پھر غالباً اپنے مطلوبہ شخص کو نہ پا کر کیبنوں کی جانب بڑھے۔ اس دوران مراد کی نگاہیں بے ساختہ انداز میں اپنے ساتھ اجنبی نوجوان کی جانب اٹھ گئیں، جس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں مزید گہری ہو گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے سامنے موجود پردہ کھینچ کر برابر کر دیا تاکہ باہر سے کسی کی نظریں اس پر نہ پڑیں، مگر اس حرکت پر جھنجلا کر بانو نے پردہ دوبارہ ہٹا دیا تھا۔ چاروں گنڈے ہر کیبن کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور ان کے چہروں پر موجود جھنجلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ آخری کیبن کے سامنے پہنچے تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ سب سے آگے والے پستہ قد نے کیبن کا پردہ پوری طرح ہٹا دیا اور پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ان تینوں کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگا، جس کے ساتھ ہی مراد اور بانو کے چہروں کی رنگت اڑ گئی تھی، مگر پھر دونوں نے خود کو سنبھالا۔ مراد مضبوط لہجے میں بولا، مسٹر یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں علم نہیں کہ ہر بات کے کچھ آداب ہوتے ہیں؟ یہ سن کر پستہ قد کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مضحکہ اڑانے والے انداز میں بولا، واہ بھائی واہ، تم اب ہمیں آداب سکھاؤ گے؟ اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ مراد حیران سا ہو کر بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم نے آخر تمہاری کون سی چیز چورائی ہے؟ پستہ قامت شخص اپنی خیالی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، ہمارے مجرم کو اپنے پاس چھپا رکھا ہے، اوپر سے پوچھتے ہو کیا چرایا ہے؟ مراد اچانک کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، یہ تو میرا پرانا دوست ہے، یہ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ ٹھکنے قد کا شیطان اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، ارے بھائی شنکر اور شمبھو، سنا تم نے؟ یہ شیطان جی بھی اس حرامی راجیو کے ساتھی ہیں۔ چلو اچھا ہے، انہیں بھی اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر بانو نے گڑبڑا کر مراد کی جانب دیکھا اور پھر پستہ قامت کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، مسٹر، میرے ساتھی غلط کہہ رہے ہیں، دراصل ہمارا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بدماش بانو کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، ارے دیوی جی، آپ تو خواہ مخواہ گھبرا گئیں۔ چنتا مت کریں، آپ تو دیوی ہیں اور ان کی صرف پوجا کی جاتی ہے، آپ کو کسی کشٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مراد کے ساتھ بیٹھا شخص جسے پستہ قامت نے راجیو کے نام سے مخاطب کیا تھا دھیمی سی آواز میں بولا، بدری ناتھ، یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، واقعی میرا ان لوگوں سے کوئی سمبندھ نہیں، میں تو تم سے چھپنے کے لیے زبردستی یہاں بیٹھا تھا۔ یہ سن کر بدری ناتھ نے ہلکا سا کہا لگایا، تم تینوں کے بیان ہی ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں، لہٰذا سچ جھوٹ کا فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا، تم تینوں کو آشرم چلنا پڑے گا۔ یہ سن کر راجیو نے قدرے جوان مردی کا مظاہرہ کیا، یہ تم لوگوں کی خام خیالی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، میں اتنا بھی کمزور نہیں ہوں۔ بدری ناتھ غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے آگے بڑھا اور راجیو کا گریبان پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر دیا۔ مراد اچانک اٹھا اور اس نے بدری کا ہاتھ پکڑ کر اسے بری طرح جھٹک دیا، یہ کیا بدماشی ہے؟ اگر تمہیں اس شخص کے خلاف کوئی شکایت ہے تو جا کر پولیس کو اطلاع دو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے تم کون ہوتے ہو؟ بدری اپنی توہین پر تاؤ کھاتے ہوئے بولا، تم درمیان میں ٹانگ اڑا کر اپنے لیے مصیبت مول لے رہے ہو۔ پھر وہ اچانک بانو کی جانب مڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، شریمتی جی، اپنے پتی کو سمجھائیں کہ خواہ مخواہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے، ورنہ یہ تو خیر مرے گا ہی اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے ودوا ہو جائیں گی۔ نوربانو کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اسے مراد پر غصہ آ رہا تھا، غصے پر قابو نہ پا سکی تو تیز آواز میں بولی،
یہ تم پرائے پھڈے میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ بے موقع دلیری حماقت کا دوسرا نام ہے۔ مراد اسی متانت سے بولا، تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں نے ساری عمر قانون کا پالن عمل درآمد کیا ہے، اس لیے اپنے سامنے ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ بدری ناتھ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، شاید تمہیں میرے بارے میں علم نہیں۔ سی بی اے کے مقامی ایس پی رام سروپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں خود بھارت ٹائمز کا بیورو چیف ہوں۔ میری ایک فون کال پر سارے جے پور کی پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوگے۔ بانو اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ وہ حیران تھی کہ یہ شخص کس دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولی تھی۔ بدری ناتھ گومگو کا شکار ہو چکا تھا، کیونکہ یہ صورتحال اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ اس نے گھوم کر اپنے ساتھی شنکر اور شمبھو کی جانب مشورہ طلب انداز سے دیکھا۔ شنکر اس کا مطلب سمجھتے ہوئے دھیرے سے بولا، بدری ناتھ جی، میرے وچار میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوامی جی سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ رہا راجیو کا بچہ تو اس کی ساتھی تو ہمارے قبضے میں ہے ہی، اگر اس 2 کے صحافی نے کوئی چالاکی دکھائی تو اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ بدری ناتھ بھی اس کی رائے سے متفق نظر آتا تھا۔ ان چاروں نے قہر آلود نگاہیں مراد پر ڈالیں اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ حال میں موجود اکثر افراد یہ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے مداخلت کی ہمت نہیں کی۔ البتہ ان کے چلے جانے کے بعد سبھی نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ راجیو ممنون نگاہیں مراد پر ڈالتے ہوئے بولا، شریمان جی، مجھے آپ کا نام تو معلوم نہیں، مگر آپ نے اس وقت میری جو مدد کی ہے اس کے لیے جیون بھر احسان مند رہوں گا۔ ویسے اب بہتری اسی میں ہے کہ فوراً یہاں سے نکل چلیں۔ اگر انہیں حقیقت حال کا علم ہو گیا تو میرے ساتھ آپ کی بھی خیر رہی۔ مراد کسی قدر تمکنت بھرے انداز میں بولا، فکر مت کرو، ویسے حقیقت حال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ راجیو کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اصل میں مجھے سی بی اے کے ایس پی رام سروپ کے بارے میں کافی معلومات ہیں۔ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، یقیناً آپ نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ علاوہ ازیں مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ کا تعلق بھارت ٹائم سے نہیں، کیونکہ میں خود صحافی ہوں، لہٰذا جب انہیں غلطی کا احساس ہوگا تو فوراً لوٹ کر آئیں گے۔ اور پھر مراد اس کی بات اچکتے ہوئے بولا، مگر یہ کم بخت کون تھے اور تمہارا ان سے کیا جھگڑا ہے؟ راجیو بولا، اپنے جھگڑے کی بات تو بعد میں بتاؤں گا، مگر یہ سبھی پوتر پاپی گروہ کے لوگ تھے۔ مراد کے ساتھ بانو بھی حیران سی رہ گئی تھی۔ یار راجیو، یہ پوتر پاپی کس چڑیا کا نام ہے؟ اب راجیو کی آنکھوں میں شکوک کے سائے لہرانے لگے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا تعلق جے پور سے نہیں، ورنہ یہاں کا تو بچہ بچہ اس نام سے واقف ہے۔ ابھی مراد نے کوئی جواب نہ دیا تھا کہ بانو کی نظریں ہوٹل کے داخلی دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ 8-10 مسلح اور باوردی پولیس والے ایک انسپکٹر کی قیادت میں اندر داخل ہوئے تھے اور بغیر رکے خود انہی کی جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مراد کے چہرے پر اچانک تشویش کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ پولیس والوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر مراد اور بانو چند لمحوں کے لیے بری طرح ڈگمگا گئے تھے۔ بانو ہراساں لہجے میں بولی، دیکھ لیا خواہ مخواہ بہادری دکھانے کا نتیجہ۔ مراد کے جواب دینے سے پہلے ہی پولیس افسر تیز چلتا ہوا ان کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ نسبتاً ٹھگنے سے قد کا بدصورت انسپکٹر کیبن کے دروازے میں کھڑا ہو کر ان کی جانب یوں گھورنے لگا جیسے نگاہوں ہی سے ان کی نیت جان لینا چاہتا ہو۔ مراد نے خود کو سنبھالتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، آفیسر یہ کیا حرکت ہے؟ آپ بلا وجہ ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسپکٹر اس کی خود اعتمادی سے کسی قدر مرعوب ہوتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے آپ کی نجی گفتگو میں مداخلت کر رہا ہوں، مگر آپ سب کو تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ مراد اکھڑے لہجے میں بولا، مگر کیوں؟ آخر ہم آپ کے ساتھ کیوں جائیں؟ ہم نے کون سا اپرادھ کیا ہے؟ انسپکٹر بھی افسرانہ موڈ میں آ گیا تھا، یہ تو آپ کو وہیں جا کر پتہ چلے گا۔ ویسے ایک بات کا دھیان رکھیں، ہم آپ کو ان کی انکوائری کے لیے آئے ہیں، آپ نے الٹا ہم سے سوالات پوچھنا شروع کر دیے ہیں، یہ بات آپ کو مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ اس مرحلے پر بانو نے دخل اندازی کرتے ہوئے نرم آواز میں کہا، مگر افیسر ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہمیں کس جرم میں شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ انسپکٹر نے اس کی بات سے زیادہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں جواب دیا، شریمتی جی،
थोड़ी देर पहले किसी गुमनाम शख्स ने हमें फोन पर इत्तला दी है कि इस होटल के 7 नंबर केबिन में मौजूद पवित्र पापी गिरोह के 3 अफराद किसी जुर्म की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं। लिहाजा हम इस सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। यह सुनकर बानो के जहन ने यकदम पलटा खाया और वो किसी फैसले पर पहुंचती हुई अपनाहियत भरे अंदाज में इंस्पेक्टर को देखते हुए बोली, मुअज़्ज़ज़ अफीसर, आप इतने ज़हीन और तजर्बाकार अफसर हैं, ये बताएं कि हम लोग चेहरों से पवित्र लगते हैं या पापी। इंस्पेक्टर ने मोहब्बत अमेज निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, कुमारी जी, सच्ची बात तो यह है कि मेरा दिल कहता है कि आप तो 100% पवित्र हैं। अलबत्ता आपके ये दोनों साथी तो शक्ल ही से पापी बल्कि पुराने पापी लगते हैं। बानो अपनी नशिस्त से उठी और दिल मोह लेने वाले अंदाज से इंस्पेक्टर की शाने पर हाथ रखते हुए बोली, अफीसर, क्या ये अफसोस की बात नहीं कि महज एक गुमनाम काल की वजह से आप हमारी तौहीन करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर बड़बड़ाया, देवी जी, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैंने आज तक किसी नारी, खसूसन सुंदर नारी का दिल नहीं तोड़ा। हालांकि सुंदर लड़कियों का सलूक भी मेरे साथ मिसाली नहीं रहा। बानो ने भी आदाब बजा लाने वाले अंदाज में कहा, महाराज, आप तो इस कलयुग के कृष्ण भगवान हैं, आप मुझे अपना एड्रेस दे दें, किसी रोज आपकी ये दासी सेवा के लिए हाजिर होगी। इंस्पेक्टर महाराज कुछ देर उसकी जानिब यूं देखता रहा जैसे अंदाजा करना चाहता हो कि वो सच बोल रही है या इस पर तंज कर रही है। फिर जाने क्या सोचकर उसने जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला और बानो को थमा दिया। फिर सिपाहियों की जानिब मुड़ते हुए कहा, चलो वापस, और आइंदा से फोन पर ऑब्जर्वेशन लगा कर रखना ताकि कोई बदमाश गलत इतला देने के बाद बच कर न जा सके। ये कहते हुए वो वापसी के लिए मुड़ गया। उनको बाहर जाते देखकर मुराद की जान में जान आई और उसने कदरे हैरत से कहा, इस वक्त तुमने कमाल ही कर दिया। बानो संजीदा लहजे में बोली, मेरे कमाल से ज्यादा इस पुलिस वाले के हद से बढ़े हुए घामड़पन का दखल है। बहरहाल अब जल्द यहां से खिसकने की तैयारी करो, जरूरी नहीं दोबारा भी ऐसा गधा पुलिस अफसर आए। बिल अदा करने के बाद वो तीनों बाहर निकले और कुछ देर पैदल चलने के बाद जब मुतमिन हो गए कि उनका ताकुब नहीं किया जा रहा तो एक टैक्सी में बैठकर चांद पोल गेट के बाहर अपने मकान पर पहुंचे। इस वक्त इस वाक़े ने सभी के असाब मुतासिर किए थे। ड्राइंग रूम में उन्हें बिठाकर बानो चाय बनाने किचन में चली गई। उसके जाने के बाद भी कमरे में खासी देर खामोशी तारी रही। मुराद ने राजीव का बगौर जायजा लेने के बाद कहा, मिस्टर राजीव, अब जरा तफसील से बताएं कि आपका इन लोगों से क्या झगड़ा है और ये लोग कौन थे। राजीव कुछ देर जहन में अल्फाज तरतीब देने के बाद आहिस्तगी से कहने लगा, मैं आपको ये तो बता ही चुका हूं कि मैं मुकामी अखबार राजस्थान पत्रिका में क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहा हूं और उनका ताल्लुक पवित्र पापी ऑफ पिंक शी नामी गिरोह से है। यह गिरोह गुज़िश्ता 1.5-2 साल से मंजर-ए-आम पर आया है। इसका जिक्र पिछले कुछ अरसे से अखबारात और जराइम के हलकों में तसलसल के साथ आ रहा है। राय आमा 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक बड़ा हल्का इसका मिदा है। ये तो आपको मालूम ही है कि जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। इसी मुनासबत से इस गिरोह ने अपना नाम रखा है। मुराद ने पूछा, यह गिरोह किसकी क़यादत में काम कर रहा है और कितने कम अरसे में कैसे इस कदर मुनज़्ज़म हो गया है। राजीव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस गिरोह के मकासद बज़ाहिर बहुत नेक हैं। इसकी तश्कील का क्रेडिट राजस्थान जेल सर्विस के एक सीनियर अफसर देवी प्रशांत त्रिपाठी को जाता है, जिसने 2 साल पहले अपनी मुलाजमत से कबल अज वक्त रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले ली थी। त्रिपाठी का नाम सुनकर मुराद बुरी तरह चौंका, मगर उसने फौरन ही अपनी हालत पर काबू पा लिया। राजीव कह रहा था, जेल की तवील मुलाजमत के दौरान मिस्टर त्रिपाठी का वास्ता हर किस्म के जराइम पेशा अफराद से रहा। कराइन से मालूम होता है कि उसने अपनी सर्विस के आखिरी अयाम के दौरान ही इस गिरोह को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया और जब यह गिरोह बाकायदा शक्ल में मुनज़्ज़म हो गया तो उसने कबल उस वक्त रिटायरमेंट लेकर इसकी क़यादत खुद संभाल ली। मुराद के जहन में रोशनी के बहुत से जमाके होने लगे क्योंकि उसे अपने शिकार की बाबत कुछ इब्तदाई मालूमात हासिल हो गई थी। इसी दौरान बानो चाय बना कर ले आई।
اور ان کے سامنے برتن رکھ کر خاموشی سے ان کی گفتگو سننے لگی۔ مراد قدرے پرجوش انداز میں پوچھنے لگا، اس گروہ کے مقاصد اور طریقہ واردات کیا ہے؟ راجیو نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے جواب دیا، ظاہری طور پر یہ تنظیم سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے وجود میں آئی ہے، مگر دیگر ملکوں کی طرح بھارت میں بھی قانونی سکم کی وجہ سے بہت سارے مجرم قانون کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں۔ لہٰذا یہ گروہ یعنی پوتر پاپی اب سے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اب جب کوئی قاتل کسی ماتحت عدالت اور سپریم کورٹ سے باعزت بری کر دیا جاتا ہے تو چند روز بعد اس کی لاش کسی فٹ پاتھ یا اس کی خوابگاہ میں پائی جاتی ہے، جس کے ساتھ پوتر پاپیوں کا مخصوص کارڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ بدنام زمانہ راشی افسروں کا بھی اکثر یہی حشر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جو لڑکے والے غریب لڑکیوں کے والدین سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ تنظیم ان لڑکوں اور ان کے والدین کو مختلف حربوں سے اس قدر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ارادوں سے باز آ جاتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کی حوصلہ شکنی کے لیے بھی یہ لوگ انتہائی اقدام اٹھا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کے نزدیک یہ پوتر پاپی دہشت کے بجائے رحمت کی علامت بن گئے ہیں۔ البتہ معاشرے کے بااثر طبقات ان کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ سن کر مراد اور بانو کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ بانو قدرے پرجوش انداز میں بولی، یہ مقاصد تو بہت اچھے ہیں، اگر کوئی فرد یا گروہ واقعی یہ کام کر رہا ہے تو وہ سراہے جانے کے قابل ہے۔ راجیو چائے کا آخری گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے معذرت کر کے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تو مراد نے کہا، بانو بی بی، تم جس گروہ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی ہو، جانتی ہو اس کا سربراہ کون ہے؟ بانو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مراد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آستگی سے کہا، اس کا قائد تمہارے بھائی اور دوسرے بہت سے پاکستانیوں کا قاتل جیل سپرنٹنڈنٹ ترپاٹھی ہے، جسے کیفر کردار تک پہنچانے کی خواہش لیے ہم لوگ بھارت آئے ہیں۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے بانو گنگ سی ہو کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد راجیو واپس آ کر بات چیت میں شامل ہو گیا۔ وہ مراد سے مخاطب ہو کر بولا، آپ نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں، اگر آپ محسوس نہ کریں تو اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ مراد خوش دلی سے گویا ہوا، میرا نام ارجن شرما ہے اور یہ شانتی ٹھاکر ہیں۔ ہمارا تعلق دہلی کے ایک غیر سرکاری ادارے ان سرچ آف پیس سے ہے، جو اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں یونیسیف اور یونیسکو کے تعاون سے مختلف سروے کرتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دونوں راجستھان آئے ہیں۔ وہ تینوں بڑی دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ بانو کچھ سوچتے ہوئے بولی، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اس گروہ کے لوگ آپ کے مخالف کیوں ہو گئے؟ بظاہر تو آپ ظالم نظر آتے ہیں، نہ ذخیرہ اندوز۔ راجیو یکدم بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ مس شانتی ٹھاکر، یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر زیادہ الجھی ہوئی نہیں۔ جب میں نے راجستھان یونیورسٹی سے جرنلزم کی ڈگری حاصل کی تو وہیں مس شانتی ٹھاکر، یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر زیادہ الجھی ہوئی نہیں۔ جب میں نے راجستھان یونیورسٹی سے جرنلزم کی ڈگری حاصل کی تھی تو وہیں آشا نامی لڑکی بھی میری کلاس فیلو تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، جس کے باعث ہمارے تعلقات خاصے خوشگوار ہو گئے، جو عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد بھی قائم رہے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر میں نے راجستھان پتریکا جوائن کر لیا، جبکہ آشا نے فری لانس جرنلسٹ کے طور پر مختلف جرائد اور اخبارات کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ 6 ماہ قبل اس کے تاجر باپ کو اس گروہ نے اس کی دکان ہی میں چھت والے پنکھے سے لٹکا کر پھانسی دے دی اور لاش کے قریب پڑے ہوئے رکے میں اس پر ناجائز منافع خوری اور زندگی بچانے والی جعلی ادویات کی فروخت کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ آشا اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اس کی ماں تو بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ باپ نے اسے ماں کا بھی پیار دیا تھا۔ اس کا باپ بڑا ہی شریف انسان تھا اور جان بوجھ کر کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ آشا کا کہنا یہ ہے کہ اس سانے کی تہ میں ایک دوسری قسم کی سازش کار فرما ہے۔ وہ ہریجن خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ذات پات کے بندھنوں میں جکڑے بھارتی معاشرے میں اس کے باپ نے اپنی محنت کی بدولت نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ مارکیٹ میں موجود بڑے بڑے جگادری ناموں والے تاجر اس سے پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے پوتر پاپی گروہ کے اشتراک سے اس بے گناہ کو قتل کرا دیا۔ قتل سے پہلے اس کے بوڑھے باپ رام دیال کو گمنام کالوں کے ذریعے دھمکی دی گئی تھی کہ وہ چند روز میں اپنا کاروبار سمیٹ کر یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ اس کی
जवान बेटी को उठा लिया जाएगा और खुद उसका बुरा हश्र होगा। बूढ़े रामदयाल ने उन धमकियों पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया और आखिरकार वो मारा गया। इस खौफनाक साने के बाद आशा ने अपनी जिंदगी का मकसद ही ये बना लिया कि अपने बाप के कातिलों का खोज लगाकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। इसी ज़मन में उसने मुझसे भी ताउन के लिए कहा है। हम दोनों पहले ही से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पर यकीन रखते थे, चुनांचे हमने इस गिरोह के खिलाफ काम शुरू कर दिया, जिसके दौरान कई इंकशाफात हुए। हम जयपुर में उनके हेडक्वार्टर में चले गए। आशा ने तो इसमें बाकायदा शमूलियत भी इख्तियार कर ली थी, मगर कुछ इब्तदाई कामयाबियों के बाद हम गिरोह की नज़रों में आ गए और धर लिए गए। मैं तो जान बचाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया, मगर वो बेचारी जाने किस हाल में होगी। दुख भरे वाकयात सुनकर वो दोनों मजीद दुखी हो गए। रात बहुत बीत चुकी थी, लिहाजा तीनों सोने के लिए चले गए। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर राजियों ने जाने का इरादा किया तो मुराद ने उसे मना करते हुए कहा, राजियो, तुम्हारा घर यकीनन उन लोगों की नजरों में आ गया है, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं। राजियो मुस्कुराते हुए बोला, अर्जुन जी, आपकी इस हमदर्दी का शुक्रिया। आपने कल जो मेरी मदद की थी, इसके लिए जीवन भर एहसानमंद रहूंगा और मुमकिन है जिंदगी के किसी मोड़ पर अपनी बिसात के मुताबिक आपके काम आने की भी कोशिश करूं। वैसे आप मेरे बारे में फिक्रमंद न हो, मैं इतना भी तरन वाला नहीं। पहली बार तो मैं अपनी हद से बढ़ी हुई खुद एतमादी के सबब उनके हत्थे चढ़ गया था, वरना मेरे अपने जराया भी कुछ कम नहीं। बानो उसकी बात सुनकर जेरे लब मुस्कुरा दी और आहिस्ता से बोली, राजियो जी, मुझे तो लग रहा है कि आप दोबारा भी अपनी इस खुद एतमादी के सबब उन लोगों के हाथ लग जाएंगे। राजियो सपाट लहजे में कहने लगा, नहीं शांति जी, ऐसा नहीं होगा। वैसे आप लोगों की तसल्ली के लिए बता दूं कि मैं वापस अपने घर नहीं जा रहा, बल्कि गांधी नगर में एक महफूज ठिकाने पर जा रहा हूं, जिसकी बाबत मुझे और आशा के सिवा किसी को इल्म नहीं, और मुझे विश्वास है कि वो जान तो दे सकती है, मगर इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताएगी। वैसे मुझे सिर्फ इसकी चिंता लगी है, इसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, भले उसका नतीजा कुछ भी निकले। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। राजियों के जाने के बाद वो खासी देर उसी के बारे में गुफ्तगू करते रहे। इसी दौरान काल बेल बजने लगी। मुराद ने दरवाजा खोला तो राजियों को सामने खड़े देखकर उसे हैरानगी हुई। उसे तवक्का नहीं थी कि वो इतनी जल्दी दोबारा मिलने चला आएगा। इस पर मिस्तजाद उसके साथ एक 20-22 साल नौजवान लड़की भी थी, जो अंदर दाखिल हो गई थी। वो खासी खुश शक्ल थी, मगर किसी कदर सहमी सी लग रही थी, जिसकी वजह से खूबसूरती कुछ मान सी पड़ गई थी। राजीव ने मुस्कुराते हुए बात का आगाज किया, रात मैंने अपनी साथी का आशा का जिक्र किया था, जो पापियों के कब्जे में रह गई थी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपने गांधी नगर वाले मकान में पहुंचा तो ये वहां पहले से मौजूद थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी खुशी वहां मेरी मुंतजिर होगी। बानो ने कदरे हैरत का इजहार करते हुए कहा, यह तो वाकई खुशी का मुकाम है, मगर यह वहां से रिहा कैसी हुई? बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे ये सब कुछ। राजीव के जवाब देने से पहले आशा ने धीमे सुरों में कहना शुरू किया, उन्होंने हम दोनों को तिलक नगर में एक मकान में कैद कर रखा था, जिसे वो अपने जेली अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारी निगरानी के लिए वहां कुल 6 अफराद थे। जहां अचानक राजीव भाग निकला तो 5 आदमी उसकी तलाश में रवाना हो गए और मुझ पर नजर रखने के लिए सिर्फ बयान चंद बाकी रह गया। उसे मुकम्मल तन्हाई मुयस्सर आई तो उसकी नीयत खराब होने लगी। सूरत हाल की मुनासबत से मैंने भी उसकी किसी कदर हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से वो मेरे साथ बेतकल्लुफ हो गया। इस दौरान मैंने उसे चाय पिलाने की फरमाइश कर डाली। वो गधा फौरन किचन में घुसकर चाय तैयार करने लगा। मैंने फौरन किचन के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाई और भगवान का नाम लेकर भाग खड़ी हुई और सीधी गांधी नगर पहुंची और शब वहीं बसर की। थोड़ी देर पहले वहां राजीव भी पहुंच गया और अब आप लोगों के सामने मौजूद हूं। बानो ने मुसर्रत का इजहार करते हुए पूछा, आशा, आप यह बताएं, उनके दरमियान पहुंचकर आपने कुछ ठोस मालूमात हासिल की या उड़ने से पहले ही दर ली गई? आशा कुछ देर बानो की आंखों में झांकती रही, जैसे वो किसी तजब्जुब का शिकार हो। फिर धीमी आवाज में गोया हुई, मैं सारी बात आपको जरा तफसील से बताती हूँ, आप खुद ही अंदाजा कर लेंगे कि कोई काम की बात मालूम हुई या नहीं। राजीव आपको ये तो बता ही चुका है कि किस तरह इस गिरोह ने मेरे पिता का नाहक खून किया। पिता के कत्ल के बाद मैंने तहैया कर लिया था कि कातिलों का खोज लगा कर रहूंगी।
میں اس گروہ کے مقامی ہیڈ کوارٹر میں ایک مظلوم لڑکی بن کر پہنچی اور میں نے اپنے بارے میں ایک فرضی کہانی سنائی۔ اپنے پتا اور اپنے بارے میں اصلیت کا بالکل اظہار نہیں کیا۔ خاصی پس و پیش کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گروہ میں شامل کرنے کی حامی بھر لی۔ اس سلسلے میں مجھے کئی روز تک باقاعدگی سے وہاں جانا پڑا۔ شروع میں کچھ ہفتے چند پنڈت نما اشخاص بھاشن دیتے رہے جو مختلف بندوں نصایح پر مشتمل تھے۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے سبق مختلف کیسٹوں اور استادوں کے ذریعے دیے جاتے رہے۔ قابل ذکر بات یہ کہ اس دوران وہاں کسی ایک شخص نے بھی مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھا اور میں اس گروہ سے ذہنی طور پر متاثر ہونے لگی تھی۔ ایک روز مجھے بتایا گیا کہ میری تربیت کا صرف آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے، جس کی تکمیل کے بعد مجھے باقاعدہ طور پر گروہ کے معزز ارکان میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور شانتی جی، آپ جانتی ہیں وہ مرحلہ کیا تھا؟ آشا کا لہجہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ مراد اور بابو اور بانو تجسس بھرے انداز میں اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کی استفہامیہ نگاہیں بدستور اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد آشا نے پھر بولنا شروع کیا۔ اس مرحلے پر مجھے آدرش دیا گیا کہ میں پوتر اشنان، مقدس غسل کر لوں تاکہ اس سے پہلے کے جیون میں کیے گئے میرے تمام گناہ دھل جائیں اور میں تمام دنیاوی علائشوں سے پاک ہو جاؤں۔ یہ پوتر اشنان بظاہر عام غسل ہی تھا، مگر یہ ہیڈ کوارٹر کے ایک خاص باتھ روم میں ہوتا ہے۔ اسے باتھ روم کہنا تو مناسب نہیں کیونکہ وہ تو پورا شیش محل تھا جس کے در و دیوار اور چھت جدید قسم کے آئینوں سے آراستہ تھے۔ پاپی گروہ کی ایک ادھیڑ عمر سادھو خاتون نے پہلے اشنان کے قواعد و ضوابط سے آگاہ کیا۔ میں نے پوتر اشنان کر لیا۔ تب تک مجھے کوئی قابل اعتراض پہلو نظر نہیں آیا، مگر اگلے ہی روز مجھے اس گروہ کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے آگاہی حاصل ہو گئی جب گروہ کے قوانین ونگ کی نائب سربراہ نے اپنے کمرے میں مجھے وہ فلم دکھائی جو پوتر اشنان کے دوران وہاں پوشیدہ حساس فلموں کے ذریعے تیار کی گئی تھی۔ اس بڈھی ہرافا نے مجھے دھمکی امیز لہجے میں نصیحت کی کہ اس پوتر اشنان کے بعد واپسی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی فرد گروہ کے کسی حکم سے سرتابی کی جرت کرتا ہے تو انتہائی ماہر فوٹوگرافر اس فلم میں ترامیم اور اضافے کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ فلم مذکورہ فرد کے حلقہ احباب میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ دھمکی سننے کے بعد میں نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ میں اس شیطانی گروہ کی سرگرمیاں منظر عام پر لاؤں گی۔ گروہ کے حکام کو جانے کیسے مجھ پر شک ہو گیا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے کے بعد پتہ چلا کہ راجیو بھی ان لوگوں کے قبضے میں ہے۔ آشا اپنی طویل رام کہانی سنانے کے بعد خاموش ہو گئی۔ مراد کی زبان پر ایک سوال آ گیا۔ آشا جی، اس تمام عرصے میں آپ کی ملاقات گروہ کے قائد ترپاٹھی سے ہوئی؟ آشا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا محض ذکر ہی سنا ہے، ویسے بھی وہ چند سینئر ترین پاپیوں کے سوا کسی سے نہیں ملتا۔ بانو راجیو کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ اپنے اخبار میں یہ سب کچھ کیوں نہیں چھاپ دیتے؟ راجیو اس کی سادہ لوہی پر مسکراتے ہوئے بولا، شانتی جی، یہ مسئلہ اتنا سادہ ہوتا تو میں کب کا عمل کر چکا ہوتا۔ اخبار کے مالک اور چیف ایڈیٹر سے میں نے بات بھی کی تھی، مگر یہ سن کر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، تمہیں پتہ ہے یہ گروہ بڑے سے بڑے آدمی کے خلاف انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے نہیں ہچکچاتا۔ اس کے علاوہ عوام میں وہ انتہائی مقبول ہیں اور عام آدمی کے نزدیک پوتر پاپی دیوتا سمان ہیں۔ مراد پوری بحث سے بے نیاز جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد راجیو اس کی طویل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، ارجن بھیا، آپ کہاں گم ہیں؟ مراد چونکتے ہوئے بولا، میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں اور اسی بات پر غور کر رہا ہوں کہ ان کے مقامی آشرم میں داخل ہونے کے کیا امکانات ہیں۔ راجیو نے اپنا سر کھجاتے ہوئے جواب دیا، ان کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونا سہل نہیں۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو ترپاٹھی یا کسی دوسرے سینئر شخص تک رسائی تقریباً ناممکن ہے۔ آشا اور میں تو مین گیٹ پر ہی شناخت کر لیے جائیں گے، لہٰذا وہ بات کو ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بانو ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، راجیو بابو، آپ چنتا نہ کریں، میں ان کے اڈے میں داخل ہو کر ترپاٹھی تک رسائی حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ آشا دھیرے سے کہنے لگی، شانتی دیدی، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ وہ لوگ اچھے نہیں۔ مگر بانو نے مراد کی جانب دیکھتی ہوئی مستحکم لہجے میں کہا، آپ لوگ ایسے ہی گھبرا رہے ہیں۔ ارے بھائی، اب میں ایسی کانچ کی گڑیا بھی نہیں کہ یہ کام نہ کر سکوں۔ ویسے بھی اگر کوئی مشکل محسوس ہوئی تو آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں گی۔
ورنہ وہاں سے واپس چلی آؤں گی۔ بہرحال یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے مجھے باہر ہی سے وہ آشرم تو دکھا دو۔ مراد اور راجیو بڑی دیر تک اسے سمجھاتے رہے مگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آئی، اور یہی فیصلہ ہوا کہ اگلے روز اسے پوتر پاپی گروہ کا مقامی ہیڈ کوارٹر دکھایا جائے گا، جس کے بعد آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اگلے روز ناشتے کے بعد بانو سیوا رام کے سائیکل رکشا کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی پہاڑی قلعے امبر فورٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ پہاڑی قلعہ جے پور سے 11 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے بانو دوسرے کئی رکشا ڈرائیوروں کو قدرے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، جن کے پیچھے 3 سواریاں لدی تھیں اور وہ انہیں کھینچ کر پہاڑی ڈھلان پر چڑھ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ سیوا رام کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، سیوا رام، تم اور یہ دوسرے لوگ محض اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کس قدر تکلیف دہ کام کر رہے ہو۔ تم کوئی دوسرا دھندا کیوں نہیں کر لیتے جس میں تمہاری عزت نفس بھی مجروح نہ ہو؟ اس ترقی یافتہ دور میں ایک انسان دوسرے انسانوں کے لیے بار برداری کے جانور کی طرح کام کرے، یہ تو سراسر انسانیت کی تذلیل ہے۔ کیا تمہیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوا؟ سیوا رام نے سائیکل چلاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور پھر ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے کہا، شریمتی جی، آپ کا مشورہ ٹھیک ہے مگر مجھے اس دھندے کے علاوہ کوئی ایسا کام بتائیں جس میں محنت کش کی تذلیل نہ کی جاتی ہو۔ گاڑیاں صحیح کرنے والے مکینک جب گاڑیوں کے نیچے لیٹے انہیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو کیا انسانیت کی تذلیل نہیں ہوتی؟ شاندار کاروں کے اندر بیٹھے مالکان جب جاتے ہوئے ان مزدوروں کی طرف اجرت کے پیسے یوں اچھالتے ہیں جیسے بھیک دے رہے ہوں، تو کیا وہ انسانیت کے احترام کے تقاضوں کے عین مطابق ہے؟ کماری جی، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو کتابوں ہی میں اچھے لگتے ہیں، ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آپ ان باتوں کو رہنے ہی دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ سیوا رام کے لہجے میں تلخی کا عنصر غالب تھا۔ بانو بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اعصاب کو بوجھل کر دینے والی یہ خاموشی کچھ دیر چھائی رہی، تبھی سیوا رام اپنا سر جھٹکتے ہوئے خوش دلی سے بولا، ہاں تو شریمتی جی، وہ سامنے جو قلعہ نظر آ رہا ہے یہ 600 سال تک ریاست کی راجدھانی رہا ہے۔ پہاڑی ڈھلانوں پر اس کی رازداریاں جس خوبصورتی سے بنائی گئی ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ شیش محل دیکھیں گی جس کے در و دیوار آئینوں سے آراستہ ہیں، جہاں موم بتی کا چھوٹا سا شعلہ ان طلسمی آئینوں کے بدولت لمحے بھر میں ہزاروں متحرک روشنیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ صدیوں پہلے بھی ایسے ماہر کاریگر موجود تھے جنہوں نے پہاڑی ٹیلوں کو جادو نگری میں تبدیل کر دیا تھا۔ امبر فورٹ دیکھنا تو محض ایک بہانہ تھا، اصل مقصد تو اس سے تھوڑی دوری پر واقع ویران سا قلعہ تھا جو کبھی کسی راجا کا مسکن رہا تھا۔ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے تو شکستہ کھنڈرات ہی نظر آتے جہاں چمگادڑوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، مگر آشا اور راجیو کے بقول یہی پرانی سی عمارت پوتر پاپیوں کا مقامی ہیڈ کوارٹر تھا۔ سامنے سے گزرتے وقت بانو نے اسے بغور دیکھا مگر دروازے پر مسلح گارڈز کے سوا اسے کوئی خاص بات محسوس نہ ہوئی۔ وہاں سے واپسی کے سفر میں سیوا رام اسے جے پور کے تمام بڑے ہوٹلوں کے باہر گھماتا رہا، کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں جو حکمت عملی طے کی تھی اس کے مطابق اسے انہی میں کسی ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ سیوا رام جے پور کے سبھی اچھے ہوٹلوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے کسی ماہر گائیڈ کے مانند اپنی معلومات کا ذخیرہ اس کی جانب منتقل کر رہا تھا۔ یہ سامنے والا ہوٹل رام باغ پیلس ہے اور وہ سوائی مان سنگھ ہوٹل ہے۔ اس سے کچھ دوری پر جے محل پیلس ہوٹل ہے۔